صوفی کہتا ہے کہ ہار ہے جیت، شکست ہے فتح، سرنڈر ہے ہونا، مگر تم نے جینے کا ایک خاص ڈھنگ سیکھا ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ڈھنگ، تمہارا طرز زندگی ہی درست ہے۔ اگر تمہیں یہ صوفیانہ طرز، غیر مزاحمتی زندگی سکھائی جاتی تو یقین مانو آج تم اس کو بھی ویسی ہی بڑی حقیقت مانتے جیسے تم آج کی اپنی مزاحمت بھری زندگی کو مانتے ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تب تمہیں یہ ریزسٹنس والی زندگی سمجھنی مشکل ہو جاتی۔ بات یہ نہیں کہ جس طرز سے انسان نے جینا سیکھ لیا ہے، جینے کا بس وہی طرز ہے۔ اس میں اہم اور بنیاد طرز حیات نہیں، اہم وہ سیکھ ہے جو تم لوگوں کو ملی ہے۔ اگر کسی جزیرے پر جاؤ اور وہاں سارے لوگ سر کے بل چلتے نظر آئیں تو تم انہیں پاگل سمجھو گے، لیکن دلچسپ یہ ہے کہ ان کی نظروں میں بھی تم پاگل سے کچھ کم نہ ہوگے۔ صوفی جس زندگی کی بات کرتا ہے، جس طرح جینے کا فلسفہ دیتا ہے، وہ فلسفہ تمہیں الٹا لگے گا، لیکن اس کا بس اتنا ہی مطلب ہے کہ تم نے اس طرز سے جی کر نہ تو دیکھا ہے، نہ تمہیں اس طرز سے جینا سکھایا گیا ہے۔ صوفی کہتا ہے طوفان آئے تو اس سے کوآپریٹ کرو، کوئی حملہ کرے تو جواب نہ دو، کوئی گالی دے تو ریئیکشن نہ دو۔ تم کہو گے کہ حملے کا جواب نہ دینا یہ تو بزدلی ہے۔ دشمن للکارے اور تم چپ کر کے لیٹ جاؤ، طوفان سر پر کھڑا ہو اور تم کچھ بھی نہ کرو، تم کو یہ فلسفہ الٹا ہی لگے گا۔ مگر اس بات کو سمجھو کہ یہ فلسفہ الٹا نہیں ہے، بس تم نے سیکھا نہیں ہے۔ تم سادگی پر ہمیشہ پیچیدگی کو ترجیح دیتے ہو، کیونکہ تمہارا کنٹرول روم تمہاری بینگ نہیں، تمہارا مائنڈ ہے، اور دماغ کو پیچیدگی بہت پسند ہے۔ دماغ تمہاری انا، تمہارے اس فالس سیلف کا خالق ہے جسے تم کہتے ہو، اور دماغ کی تراشی ہر مشین کی نیچر ہی پیچیدگی ہے۔ تم کو لگے گا کہ صوفی سر کے بل کھڑا ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ صوفی نہیں، تم لوگ ہو جو سر کے بل کھڑے ہو، صرف وہی پیروں پر کھڑا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کی اکثریت ہی سر کے بل کھڑی ہے، اس لیے سر کے بل کھڑا ہونا ہی تمہیں نارمل لگتا ہے۔ کوئی بیماری ہو اور ہر شخص ہی اس کا مریض ہو تو وہ بیماری نہیں رہتی، نارمل کنڈیشن بن جاتی ہے۔ ایگو سینٹرک لائف، انا زدہ زندگی بیماری ہے، مگر چونکہ ہر انسان کو ہی یہ بیماری لاحق ہے، اس لیے تم اسے نارمل زندگی کہتے ہو۔ ایمانداری سے اپنی زندگی کو، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی زندگی کو، اپنے سماجوں کی، دنیا کے سارے سماجوں کی حالت کو دیکھو۔ کیا یہ دنیا نارمل ہے؟ دکھ جس دنیا کے ہر ایکشن کا حاصل ہے، بے چینی جس دنیا کا لازم حصہ ہے، فرار جس دنیا کی بنیادی سرشت بن گئی ہے، نشہ آور ادویات، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور نفسیاتی مسائل جہاں زوروں پر ہیں، وہ دنیا کیسے نارمل ہو سکتی ہے؟ مگر بدقسمتی ہوئی تمہیں یہ دنیا نارمل لگتی ہے، کیونکہ سارے اب نارمل ہو جائیں گے تو اب نارملسی ہی نارملسی قرار پا جاتی ہے۔ تم بس یہی جانتے ہو کہ طاقت ہوگی تو اظہار کرے گی۔ تم یہ جان ہی کیسے سکتے ہو کہ طاقت، حقیقی طاقت ہوگی تو سرنڈر کرے گی؟ تم یہی جانتے ہو کہ امریکہ سپر پاور ہوگا تو جنگ پسند ملک ہوگا ہی ہوگا، کوئی اور ملک طاقت پکڑے گا تو جنگ ہوگی ہی ہوگی۔ فقیر مگر کہتا ہے کہ حقیقی طور پر طاقتور ملک یا شخص کبھی لڑنے پر تیار ہی نہیں ہوگا۔ پہلے حملہ کرنا تو کجا، حملے کا جواب تک دینا گوارا نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں ایک صوفی نے ایک بار ایک اعلان کیا، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں
جو مجھے ہرا دے۔ یہ اعلان ایک پہلوان نے سنا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے صوفی کو چیلنج بھیجا، میں تمہیں ہراؤں گا۔ دنگل کے دن کا اعلان ہو گیا۔ صوفی بھی آ گیا اور علاقے کا سب سے بڑا پہلوان بھی۔ لڑائی شروع ہوئی تو صوفی خود جا کر چت لیٹ گیا اور پہلوان کو کہا، بھائی تو اوپر بیٹھ جا، تو جیت جا۔ پہلوان تو حیران، اس نے کہا یہ کیا فائٹ ہوئی؟ اس بات کو سمجھو، تم کیسے ہار سکتے ہو جب تم لڑنے پر ہی تیار نہیں ہو؟ ہارنے کا کچھ بھی تعلق کمزوری سے نہیں ہے، ناکامی کا کوئی بھی تعلق مواقع کی کمی سے نہیں ہے۔ ہارنے کا تعلق لڑنے کی خواہش سے ہے۔ ناکامی کامیابی کی تمنا کا حتمی نتیجہ ہے۔ تم اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت کسے کہتے ہو؟ خدا کو ہی نا، چاہے زبانی کلامی ہی صحیح، مگر کہتے تو اسی کو ہو۔ اس دنیا میں کتنی بڑی تعداد میں ایسے انتہا پسند ملحد ایتھیسٹ ہیں جو خدا کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کبھی جواب میں خدا نے انہیں کچھ کہا؟ وہ چپ ہے۔ کیوں؟ ملحد اسے کہتا ہے کہ تم نہیں ہو، وہ اس سے بھی کوآپریٹ کر جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں نہیں ہوں۔ مذہبی کہتا ہے کہ تم ہو، وہ اس سے بھی کوآپریٹ کر جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں ہوں۔ یاد رکھو، جتنی طاقت بڑی ہوگی اتنی ہی مزاحمت کم سے کم ہوگی، اور جس مقام پر مزاحمت بالکل ہی ختم ہو جائے اس مقام پر انسان خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ تم نے مگر اپنی زندگی کی جو ترتیب بنائی ہے اس میں سرنڈر طاقت نہیں، کمزوری دکھائی دیتی ہے، کیونکہ تم انا کے پوائنٹ سے زندگی کو پرسیو کرتے ہو۔ انا جو خود سراب ہے وہ تمہیں حقیقت کیسے دکھائے گی؟ وہ تو تمہیں سرابوں ہی میں بھٹکائے گی۔ انا شہرت پر جیتی ہے، طاقت پر جیتی ہے، کمپٹیشن پہ جیتی ہے۔ انا بلیم، الزام تراشی پسند کرتی ہے۔ انا کو اپنے درست دوسرے کے غلط ثابت ہونے پر اپنا انحصار رکھنا پڑتا ہے۔ انا کے موجود ہونے کا یہی ڈھنگ ہے، اس کی فنکشننگ کا طریقہ یہی ہے، اس کے ہونے کا طرز یہی ہے۔ تم نے مگر اسی فالس سیلف کو، اسی انا کو اپنا ہونا مان لیا ہے۔ پھر اگر زندگی دکھی ہے، مقابلہ اگر تمہاری کمر توڑے جا رہا ہے، شہرت دولت کی اندھی دوڑ اگر تمہیں تھکائے بھٹکائے جا رہی ہے، تو حیرت کاہے کی؟ لیکن اگر تم سرنڈر کو کمزوری نہیں طاقت مان لیتے، صوفی کی بات مان جاتے، ترک مزاحمت کو اب نارمل نہیں نارمل رویہ بنا لیتے، تو تمہارے ہونے کا ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتا، دنیا کے ہونے کا ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتا۔ تم تو معاف بھی کرو تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ معاف کرنا طاقت ہے، بلکہ تم معاف کرتے ہو اس وقت جب سامنے والے سے بدلہ لینے کی صلاحیت خود میں نہیں پاتے۔ ایک کلاس روم میں ایک استاد بچوں کو سکھا رہا تھا، بیٹا درگزر کرنا، معاف کر دینا بڑی نیکی ہے۔ جب اس نے پڑھا لیا اور لڑکوں کے ساتھ سوال جواب کا ایک سیشن رکھا تاکہ یہ جان پائے کہ آج کا سبق بچوں کو سمجھ میں آیا یا نہیں، استاد نے ایک لڑکے کو اٹھایا اور پوچھا، اچھا فرض کرو کوئی تمہیں مکہ مار دیتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم اسے معاف کر سکتے ہو؟ لڑکے نے جو جواب دیا اس پر ہنسنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ سب یہی کرتے ہو۔ لڑکے نے جواب میں کہا، جی بالکل معاف تو کر سکتا ہوں اگر وہ مجھ سے بڑا ہو تو۔ تم لوگوں کا سرنڈر اس بچے جیسا ہے، معاف تو کر سکتا ہوں اگر وہ مجھ سے بڑا ہو، مجھ سے چھوٹا ہو تو پھر معاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ تمہاری نفسیات ایسی ہی ہے، جس کو تم دبا سکتے ہو دبا لیتے ہو، جس کو ستا سکتے ہو ستا لیتے ہو، جس کو چوٹ پہنچا سکتے ہو پہنچا لیتے ہو۔ ہاں، جسے چوٹ نہیں پہنچا سکتے، جسے ستا نہیں سکتے، تو تب تم بڑے آدرشوں، بڑے آئیڈیلز، بڑے تصورات کی بات کرتے ہو۔ فقیر کی بات مگر اس سے بالکل الٹ ہے۔
فقیر کہتا ہے کہ تمہارے اندر وہ مقام ہی نہ رہ جائے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ طاقتور، یہ الجھن ہی نہ آئے کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جسے کوئی بچہ آ کر تھپڑ مار دے تو اسے بھی جواب نہ دے گا، اور کوئی بادشاہ آ کر اسے بے عزت کر دے تو اسے بھی جواب نہ دے گا۔ سرنڈر کوئی ایک لمحے کا کیا ایکٹ نہیں، سرنڈر کسی خاص سچویشن میں تمہارا ریئیکشن نہیں، سرنڈر تو وے آف بینگ ہے، سرنڈر ہونے کا ایک ڈھنگ ہے، سرنڈر کائنات میں بہہ رہی زندگی کے ساتھ ایک ہو جانے کا نام ہے۔ تم 7 دن کے لیے خود کے ساتھ ایک تجربہ کرو، اگلے 7 دن جو بھی کچھ ہو اس کو پی جاؤ، کوئی ریزسٹنس نہیں، دل میں دبانا نہیں ہے، پی جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھا یہ 7 دن گزر جائیں پھر دیکھوں گا میں اسے۔ ان 7 دنوں میں کوئی ریئیکشن نہیں دینا، کوئی مزاحمت نہیں کرنی، سرنڈر کرنا ہے، اور مکمل سرنڈر، کوئی مزاحمت نہیں، اور مزاحمت بھی ایسے نہیں کہ دبانا نہیں، کچھ بھی ہو اس کو پی جانا ہے۔ اس 7 دن کے تجربے میں ہی تمہارے اندر اتنی انرجی سٹور ہو جائے گی کہ تم جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس وقت تم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اپنی انرجی بات بے بات ہر بات پر منتشر کر رہے ہو۔ سڑک سے گزر رہے ہو، کوئی بچہ کھڑا ہے اور وہ ایسے ہی مسکرا دے تو تمہارے اندر غصہ بھر جاتا ہے، ذہن مزاحمت سے بھر جاتا ہے۔ ایک صوفی فقیر تھا، ایک بار ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، کسی نے پیچھے سے حملہ کر دیا، ایک ڈنڈا اس کی پیٹھ پر زور سے دے مارا، مگر صوفی نے پیچھے مڑ کر دیکھنے تک کا تکلف نہ کیا۔ حملہ کرنے والا پریشان، یہ کیا؟ اس شخص نے تو پیچھے مڑ کر یہ تک نہیں دیکھا کہ اس کو مارا کس نے ہے۔ حملہ اس نے کیا تھا مگر انا بھی اسی کی ہی مجروح ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا اور صوفی آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، بھاگتا ہوا فقیر کے پاس گیا اور کہا، پیچھے مڑ کے تو دیکھ لو، تمہیں مارا کس نے ہے؟ نہیں تو میرا تمہیں مارنا بالکل ہی ضائع گیا، کچھ تو بولو، کچھ تو کہو۔ فقیر نے کہا، کیا فائدہ ہے پیچھے مڑنے کا، اور کیا مقصد ہے کچھ بولنے کا؟ کبھی بھول چوک سے اپنا ہی ناخن چبھ جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں اس پر؟ کبھی غلطی سے گر جاتے ہیں، گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں خود کو؟ کبھی کھانا کھاتے ہوئے اپنی ہی زبان دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، کون سا خود پہ غصہ ہوتے ہیں؟ صوفی فقیر نے اس شخص کو کہا، ایک بار میں دریا میں کشتی پر سوار جا رہا تھا، ایک خالی ناؤ آ کر میری ناؤ سے ٹکرا گئی، ملاح اس میں تھا ہی نہیں، اب میں کس سے لڑتا؟ اس دن میں نے ایک بات سمجھی، خالی ناؤ کو کچھ نہیں کہا تو ملاح بھی بیٹھا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے اپنا کام کر لیا، اب تم جاؤ، مجھے میرا کام کرنے دو۔ دوسرے دن وہ آدمی پھر لوٹ آیا، پریشان حال، کہنے لگا، تم کیسے آدمی ہو؟ میں رات بھر سو نہیں پایا، پلیز کچھ تو کرو، کچھ تو کہو، تاکہ میں بے فکر ہو سکوں، تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ تم لوگ اپنی زندگیوں کو غور سے دیکھو، تم جواب کے انتظار میں ایکشن کرتے ہو۔ جب گالی کسی کو دیتے ہو تو یہ دل میں مان رہے ہوتے ہو کہ گالی لوٹے گی، اور گالی لوٹ آئے تو سب نارمل لگتا ہے، نہ لوٹے تب بے چینی ہوتی ہے۔ کسی کو پیار کرتے ہو یہ سوچ کر چلتے ہو کہ بدلے میں پیار ملے گا، نہ ملے تو بے چینی ہوتی ہے۔ تم لوگوں کے لین دین کے سکے ہیں جو طے ہیں، فکس ہیں۔ فقیر کیا کہتا ہے؟ فقیر کہتا ہے، ان سکوں کو بدل ڈالو، اندر سے بالکل ایمپٹی ہو جاؤ، کوشش کو بیچ سے ہٹا دو، اور جو ہوتا ہے وہ ہونے دو۔ مگر اس پر تو تم کہو گے کہ نہیں، ایسے تو ہم مر جائیں گے، بیماری آ جائے گی، کوئی لوٹ لے گا، سب برباد ہی ہو جائے گا۔ تم 1000 دلیلیں لے آؤ گے، مگر ان دلیلوں کی اوقات کیا ہے؟ تم جن چیزوں کو بچانے کے لیے دلیلیں لا رہے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی ہے جسے تم بچا سکتے ہو؟
सभी छूट जाता है। न मौत रुकती है, न बीमारी रुकती है, कुछ भी नहीं रुकता, सभी मिट के रहता है। और मज़े की बात यह है कि सबको बचाने की फिक्र में हम उस चीज़ को पाने से रह जाते हैं जो मिल जाता तो कभी ना मिटता। तुम एक बार 7 रोज़ का ये तजर्बा करके देखो। मेरी नज़र में इबादत यही है, मराकबा यही है। खुदा को पूजते हो ना, तो इससे बड़ी पूजा क्या होगी कि जो कुछ भी हो रहा है और तुम्हारे मुताबिक सब खुदा की मर्जी से हो रहा है, तो इसको होने दो, मज़ाहमत ना करो। उसकी मर्जी में राज़ी हो जाने से बड़ी इबादत और भला क्या होगी। सूफ़ी से पूछो इबादत क्या है, वो कहेगा वो शख्स आबिद है, इबादत गुजार है, जिसने कोशिश छोड़ दी, जिसने सरेंडर ही कर दिया, जिसने मज़ाहमत तर्क कर दी, जिसने माबूद की मर्जी के आगे अपनी मर्जी मिटा दी, जो कायनात के साथ महवे जंग नहीं हमराही है, वो है मुसाफिर हकीकत, वो है सालिक जो कहता है मैं किसी जगह से, किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से, नफ़रत से या मोहब्बत से बंधा नहीं, जुड़ा नहीं, नथी नहीं, आइडेंटिफाइड नहीं, जो कहता है हवाएं मुझे जहां ले जाएं चला जाऊंगा, मेरी ख्वाहिश ऐसी कोई नहीं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं उस पर खुश हूँगा। वो है असल इबादत गुजार जो कहता है कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां मुझे पहुंचना है, जहां मैं पहुंच जाऊं वही मेरी मंजिल। ये शख्स है सूफ़ी और ऐसे तसव्वुफ में ज़िंदगी के ख़जाने की चाबी है। सूफ़ी, मुर्शिद, गुरु, भिक्षुओं की तरबियत गाहों को जाकर कभी देखना। वो अपने मुरीदों के लिए जो उसूल बनाते हैं उनमें मरकज़ी नुक्ता यही होता है कि वो उनके जिस्म को मजबूत करते हैं, हड्डियों को ताकतवर करते हैं, मगर उनके बातिन को रेजिस्टेंस से खाली करते हैं, उनकी कुव्वत इरादी को कमज़ोर करते हैं, उनकी विल पावर को तोड़ते हैं। ये सूफ़ी योगी जो रियाजतें और वर्जिशें करते हैं, ये हड्डियों को मजबूत करने का ही अमल है। ताकतवर जिस्म ही अंदर के दुश्मन को पछाड़ सकता है। जैसे ही कोई शख्स इस मकाम तक पहुंच जाता है, वो दुनिया को नए ही ढंग से देखता है। इस दुनिया के काम करने का अंदाज आपसे अलग कोई हकीकत नहीं है। ये दुनिया बिल्कुल वैसे काम करती है जैसे आप इसे देखते हैं या देखना चाहते हैं। मिसाल से समझो, अगर किसी शख्स ने या कह लें किसी मुल्क ने तय कर लिया है कि वो अलर्ट रहेगा, हर हमले का दिफा करेगा, उसका जवाब देने के लिए तैयार रहेगा, तो ऐसा शख्स या ऐसा मुल्क खुद कोई ना कोई दुश्मन खोज लेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया उनकी दुश्मन है, ऐसा है कि दुनिया उनके मुताबिक रिस्पॉन्स कर रही है। ये कायनात बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि हर आदमी की ज़रूरत पूरी कर देती है। कोई दुश्मन ढूंढने निकले या दोस्त, दौलत ढूंढने निकले या शोहरत, भोग ढूंढने निकले या जोग, सब की ज़रूरतें ये कायनात पूरी कर देती है। अगर आप असले का ढेर जमा करके बैठे हैं, बंदूकें संभाल रखी हैं, एटम बम के ढेर लगा के बैठे हैं और आपको एक अदद दुश्मन चाहिए, तो यकीन मानिए आप उस दुश्मन को ढूंढ निकालेंगे। ऐसा नहीं कि वो दुश्मन है, उसे आपकी ख्वाहिश ने तख्लीक किया है। ये खोज पता है कैसी है? तुमको कभी पैर पर चोट लग जाए तो बार बार ऐसा लगता है कि वही जगह दुख रही है जो पहले से दुखी हुई है। तुम सोचते भी होगे कि आखिर क्या वजह है, इतना बड़ा जिस्म है, कहीं चोट नहीं लग रही, लग वही रही है जहां पहले ही जख्म है। बात यह है कि चोट तो रोज वही लगती थी, पता नहीं चलती थी। आज पैर जख्मी है इसलिए पता लग रहा है। आपका वही हिस्सा हसास है इसीलिए पता चल रहा है। जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से पर उतनी ही चोटें लग रही हैं, मगर उनका पता नहीं चलता क्योंकि वो हसास नहीं है। हम जिस जिस चीज़ के लिए हसास हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, वो चीज़ ही हमें पता चलती है। अगर हम कोशिश और जंग के हवाले से हसास हैं और सोच ऐसी है कि ज़िंदगी एक जंग है जिसे लड़ना है,
तो फिर रोज़ ही हम उन लोगों को खोज निकालेंगे जो दुश्मन लगेंगे, उन सिचुएशंस को ढूंढ निकालेंगे जो कोशिश और मुकाबले का मौका देंगी। तसव्वुफ ज़िंदगी और दुनिया को देखने का दूसरा ज़ाविया देता है, दूसरी किस्म की हसासियत की बात करता है। तसव्वुफ कहता है कि अदम मुकाबले को, दोस्ती को, मोहब्बत को, सरेंडर को, एक्सेप्टेंस को खोजो। जो इंसान इस ढंग से अपनी तलाश करेगा उसे दोस्त मिलेंगे, कबूल करने वाले मिलेंगे, प्यार करने वाले मिलेंगे। जब आप इस ढंग से तलाश करोगे तो इस कायनात, ज़िंदगी, हयात की सारी अनवा और इंसानों में प्यार, आसानी, अदम मुकाबले को खोजना शुरू कर देंगे। और कायनात की फितरत ये है कि जो तुम खोजते हो वही तुम्हें मिल जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में से कहूँ तो यूँ है कि जो भी हमें मिलता है वो हमारी अपनी ही खोज है, हमारी अपनी ही तलाश। एक बात जान लो, ज़िंदगी में जो भी तुम्हें मिलता है वो तुमने खोजा होता है। इसलिए जब भी कुछ तुम्हें मिले तो समझ लेना वो तुम्हारी ही खोज थी। अगर गम मिला है तो तुम्हारी ही खोज, अगर खुशी मिली है तो तुम्हारी ही तलाश, अगर कामयाबी मिली है तो तुम्हारी ही जुस्तजू, अगर नाकामी मिली है तो तुम्हारी ही तलाश, अगर दुश्मन मिले हैं तो तुमने ढूंढे हैं, अगर दोस्त मिले हैं तो तुम्हारी ही तमन्ना। लेकिन मुझे पता है ये बात तुम समझोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड सेट ये है कि दुश्मन मिले तो कहते हो हमारी कहाँ थी ये खोज, दुश्मन था इसलिए मिल गया। नहीं, दुश्मन तुम्हें मिला क्योंकि तुम तैयार थे दुश्मनी के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए। छोटे से बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हो और उन्हें बता के आते हो कि सबसे ज़्यादा नंबर लेना, सबसे आगे रहना, सबको हराना। यही बच्चे हार की तलाश में निकलते हैं और फिर हार भी जाते हैं। बच्चों को माँ बाप बैठे नसीहत कर रहे होते हैं, ये पढ़ो इससे डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। यानी जो अब कर रहे हो वो अब के लिए नहीं है बल्कि आने वाले किसी कल के लिए है। यही बच्चे सारी ज़िंदगी अपने से आगे मौजूद किसी शराब से कल की जुस्तजू में भटकते ज़िंदगी गुजार देंगे। तुम लोग उस दौर में जी रहे हो जिसे कॉन्फ्लिक्ट की सदी कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की सदी में अब दोस्तियों के तराने कहाँ गूंजे। किसी ने किताब लिख दी, उसमें बता दिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट की सदी है, किसी ने कहा ये तहजीबों के तसादुम का दौर है। अब सब यही खोज रहे हैं। तुम लोग तारीख़ के पेपरों में जो सवालात बनाते हो उन सवालात की फहरिस्त तो निकाल के देखो तुम्हारे पर्चे बनाने वाले क्या ढूंढ रहे हैं। पहली जंग अजीम में कितने लोग मरे, सिकंदर की किसके साथ जंगें हुई, अकबर की दौर की मशहूर जंगों के बारे में नोट लिखो। ये तुम्हारी जुस्तजू है और उसी का फल है जो दुनिया भुगत रही है। इराक, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, शाम और कितनी ही ऐसी जगहों पे जो हो रहा है यही होना था। यही तो तुमने तारीख़ में ढूंढा था। तारीख़ वैसे ही तुम्हारे सामने खड़ी है। याद रखो, दो किस्म की मक्खियाँ होती हैं, शहद की मक्खी और आम मक्खी। आम मक्खी को तुम फूल के बाग में छोड़ाओ वो कूड़ा ढूंढ लेगी, और शहद की मक्खी को कूड़े के ढेर पर छोड़ाओ वहाँ भी वो कोई फूल ढूंढ निकालेगी। क्या उसे कूड़ा इसलिए मिला कि कूड़ा था? नहीं, कूड़ा उसे इसलिए मिला क्योंकि उसे कूड़े की ही तलाश थी। शहद की मक्खी को क्या फूल इसलिए मिला कि वहाँ फूल था? नहीं, उसे कूड़े में से भी फूल मिल गया इसलिए क्योंकि उसकी जुस्तजू फूल थी। तुम्हें अगर ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, बीपी और शुगर मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो हैं और तुम्हें मिल रहे हैं, बल्कि इसलिए मिल रहे हैं कि यही तुम लोग ढूंढने निकले थे। तुम लोगों की सोच के ढंग में कोई बड़ी खराबी पैदा हो चुकी है। डार्विन ने कहा था कि ज़िंदगी सर्वाइवल की जद्दोजहद का नाम है। जानदारों की हर नौ खुद को बचाने के लिए लड़ रही है, और उसने कहा था कि बच वही रहता है जो फिटेस्ट है।
اور فٹسٹ کا مطلب اس کے نظر میں یہ تھا کہ وہی بچ رہتا ہے جو جنگ میں کامیاب ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ سائنس کی ندیوں میں کون سا پانی بہہ رہا ہے، مگر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈارون کے بعد 300 سالوں میں جو نظریہ سب سے زیادہ مقبول ہوا وہ یہی ہے کہ زندگی جنگ ہے جسے لڑنا ہے۔ اور اب تو یہ نظریہ اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ ہر شخص نے ہی عملاً اسے اختیار کر لیا ہے، ان لوگوں نے بھی جو ڈارون کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہر شخص لڑ رہا ہے، سب لڑ رہے ہیں، ملک ملکوں سے، تہذیب تہذیبوں سے، مذاہب مذہبوں سے، ایک مذہب کے فرقے اسی مذہب کے دوسرے فرقوں سے، صوبے صوبوں سے، شہر شہروں سے، حتیٰ کہ گھر میں باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ہر جگہ ایک جنگ ہے جو جاری ہے۔ ہم یہ جنگ اس لیے نہیں لڑ رہے کہ ہمیں یہ ملی ہے اور لڑنی ہی ہے، ہم اس لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ڈھونڈی ہے، ہم نے اسے چنا ہے۔ زندگی کو جنگ بنا دیا گیا ہے، زندگی جنگ ہے نہیں۔ یقین مانو تم لوگوں نے جنگ اور زندگی کو یوں ایک سا کر دیا ہے کہ ایک انسان اکیلا اس دنیا میں رہ جائے اور کچھ بھی اس کے مقابلے میں نہ ہو تو وہ خود سے لڑتا رہے گا۔ یہ بدقسمتی یا خوش قسمتی کہ تم لوگوں نے ڈارون کے نظریے کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ روس کا ایک مفکر گزرا ہے کروپاٹکن، اس نے ڈارون کے مقابلے میں تھیوری دی تھی جو زیادہ لائف لونگ اور زیادہ عملی تھی۔ انسانوں کی مگر بدقسمتی کہ انہوں نے ڈارون کے نظریے کو تو پورے دل کے ساتھ قبول کر لیا، مگر کروپاٹکن کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ کروپاٹکن نے کہا تھا کہ حیات کی فطرت باہم مقابلہ نہیں، جنگ نہیں، بلکہ باہم تال میل اور تعاون ہے کائنات کی نیچر۔ اور جو باتیں اس نے کی اس میں ایک مزے کا پہلو ہے کہ جنگ اور مقابلہ بھی کرنا ہو تو تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوچیں نا، آپ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں، وہ لڑنے پر تیار ہوگا، لڑنے میں تعاون کرے گا تو ہی لڑائی ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی لڑنا ہی نہ چاہے اور لڑائی ہو جائے۔ لڑائی کی راہ ہی تب نکلتی ہے جب دو ملک یا دو لوگ اس ایک نقطے پر متفق ہوں کہ آؤ لڑتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لڑنے کے لیے تعاون چاہیے ہوتا ہے، مگر تعاون کے لیے لڑائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کروپاٹکن کہتا ہے کہ ڈارون جنگل میں گیا اور اس نے یہ دیکھا کہ شیر فلاں جانور کو کھا رہا ہے، فلاں جانور کسی تیسرے کو کھا رہا ہے اور تیسرا چوتھے کو، مگر بدقسمتی سے وہ یہ نہیں دیکھ پایا کہ دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ شیر شکار کر رہا ہوتا ہے جبکہ باقی 23 گھنٹے وہ جنگل کے باقی تمام جانوروں کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جنگل کے جانور 24 گھنٹے لڑ نہیں رہے ہوتے۔ اور میری نظر میں سچ تو یہ ہے کہ آدمی سے زیادہ لڑنے والا کوئی جانور شاید جنگل میں بھی نہیں ہے۔ جلال الدین رومی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مراقبے میں بیٹھے تھے، ایک شاگرد دوڑا دوڑا آیا اور کہا، اٹھیے مرشد، بڑا برا ہوا، ایک بندر کے ہاتھ میں تلوار پڑ گئی ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا۔ رومی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور بڑے مدھم لہجے میں کہا، پریشان نہ ہو، آدمی کے ہاتھ میں تو نہیں آئی نا تلوار، آدمی کے ہاتھ میں تلوار پڑ گئی ہو تو پھر اٹھنا بنتا ہے، کیونکہ وہ بڑا خطرہ ہے، پھر کوئی حادثہ ہو کر رہے گا۔ جنگل میں اتنا خطرہ، اتنی جنگ، اتنی جد و جہد نہیں جتنا تم سوچتے ہو۔ تم سب کا خیال ہے جنگل ایک خطرے والی جگہ ہے جہاں کنفلکٹ ہے، تشدد ہے۔ تم غلط ہو، وہاں بڑا کوآپریشن ہے۔ ہاں، آدمی نے جو جنگل بنایا ہے، جسے تم تہذیب کہتے ہو، جسے تم سماج کہتے ہو، وہ نری جنگ ہے، وہ زیادہ خطرناک جنگل ہے، اس میں زیادہ تشدد ہے، اس میں زیادہ جد و جہد ہے، مگر دکھائی نہیں دیتا۔ تمام وقت انسان ایک دوسرے کی دشمنی میں جل بھن رہے ہیں اور ایک گھنونا جال ہے جو پھیلا ہوا ہے۔ کروپاٹکن یہی کہہ رہا تھا۔ صوفیوں نے اسی بات کو کسی اور ڈھنگ سے کہا، انہوں نے زیادہ گہرائی میں جا کر یہ تصور دیا تھا۔
صوفی سے کہتے ہیں کوآپریشن، باہمی تعاون، مگر کوآپریٹ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں قوت ارادی کمزور ہو۔ مقابلہ، پچھاڑنا، لڑنا، جیتنا، آگے نکلنا، یہ کام وہ کرتے ہیں جن کے اندر ول پاور طاقتور ہوتی ہے۔ تم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، جو طرز حیات ہے، وہ لمبا ہے، نسلوں پر پھیلا ہے۔ یہ طرز جد و جہد کا طرز ہے، جنگ کا طرز ہے، مقابلے کا، آگے نکلنے کا، جیتنے کا طرز ہے۔ یہ عدم تعاون کا طرز ہے۔ اس طرز حیات میں تعاون اور کوآپریشن کی کوئی بجلی چمک بھی جائے تو کتنی دیر تک تمہاری راہ کو روشن کرے گی؟ جب تک تعاون، عدم مزاحمت اور سرنڈر کو بھی اپنے تجربے کا تم حصہ نہیں بناتے، جب تک سرنڈر کو بھی اتنا توانا نہیں کر لیتے جتنی مزاحمت طاقتور ہے، تو صوفیوں کی باتیں تمہیں ایسے ہی بکواس نظر آتی رہیں گی۔ اپنی کامیابی اور ناکامی کو جاننے سے پہلے اس کو جانو جس کی یہ کامیابی ہے، جس کی یہ ناکامی ہے۔ پہلے خود کو جانو، خود اپنی نیچر کے بارے میں پہلے جانو۔ جیت اور ہار، ناکامی اور کامیابی کا زوال تو اس وقت اٹھاؤ کہ جب تم کو یہ معلوم ہو کہ تم کیا ہو۔ کیا تمہیں اپنی بینگ کا، اپنے ہونے کا احساس ہے؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ تم پیس آف لائف ہو، زندگی کا معجزہ ہو؟ تم ہار یا جیت نہیں ہو، تم فتح یا شکست نہیں ہو، تم زندگی ہو۔ کیا اس سینسیشن سے آگاہ ہو جسے لائف سینسیشن کہتے ہیں؟ ایک ہے تمہارا ہونا اور ایک ہے تمہارا سوچنا کہ تم ہو۔ اس میں فرق جانتے ہو؟ تمہارا ہونا اور یہ خیال کہ تم ہو، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تمہارا ہونا کل ہونے کا ریفلیکشن ہے، عکس ہے، جبکہ تمہارا سوچنا کہ تم ہو تمہارے دماغ کا، تمہارے تھاٹس کا، تمہاری سوچوں کا ایک چھوٹا سا ایکٹ ہے۔ اگر تم زندگی کے احساس کی ترنگیں محسوس نہیں کر سکتے، اگر بینگ کا احساس صرف دماغ، سوچوں سے ماخوذ ہے، تو پوری دنیا بھی تمہیں فاتح، کامیاب اور سکھی مان لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم خود کو ہارے ہوئے، ناکام اور دکھی ہی مانتے رہو گے۔ تمہارے اندر ایک گھاؤ ہے جسے صرف تم بھر سکتے ہو۔ دنیا کی تمام چیزیں، ساری کامیابیاں مل بھی جائیں تو اس گھاؤ کو نہیں بھر سکتی، کیونکہ یہ گھاؤ باہر سے بھرا نہیں جا سکتا۔ کوئی بھکاری ہو اور کوئی حادثہ اسے تخت پر لے جائے تو بادشاہ بن کر بھی اس کا ڈر نہیں جائے گا، احساس کمتری نہیں مٹے گا، کیونکہ احساس کمتری کا تعلق کسی عہدے، رتبے، مال و دولت کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے باطن میں، نفسیاتی ڈھانچے میں موجود خلا سے۔ یہ خلا کائنات کی کوئی بھی چیز باہر سے آ کر نہیں بھر سکتی۔ پورے تو آپ خود میں ہی ہو سکتے ہیں، بھر تو تم خود کو خود ہی سکتے ہو سکتا ہے بادشاہ بن کر تم اس خلا پر پردہ ڈالنے کی کامیاب اداکاری کر لو، مگر تمہارے باطن کے سامنے تو تمہارا خلا ہمیشہ سوالیہ نشان کی طرح، کسی عفریت کی طرح موجود رہے گا۔ میں تمہیں ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ کوئی شخص غریب ہو اور وہ دولت پانا چاہتا ہو تو اس کی منزل بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، مقابلہ بھی وہ اپنے سے تھوڑے سے ہی خوشحال لوگوں سے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی شخص کافی ساری دولت کما لے تو اس وقت ایک عجیب ہی بات ہوتی ہے۔ اس وقت ہی اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا غریب ہے، کیونکہ اب وہ اپنی دولت کا مقابلہ ہمسائے میں موجود کسی خان، گجر، بٹ سے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ملک ریاض، میاں منشا اور بل گیٹ سے کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اسے لگتا ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں کتنا غریب ہے۔ یہی معاملہ ملکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی مثال کو دیکھ لو۔ جب دونوں کے پاس انگریز کی چھوڑی چند بندوقیں تھیں تو اس وقت ایک دوسرے کا خوف کہیں کم تھا، مگر اب میزائلوں کے انبار ہیں، ایٹم بموں کی لائنیں ہیں، مگر عدم تحفظ کا خلا ہے کہ بھرنے میں نہیں آ رہا۔ اپنے لوگوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر
बम और मिसाइल बनाने की दौड़ में दोनों मुल्क लगे हुए हैं। और मामला सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान का नहीं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हर मुल्क यही कर रहा है। यकीन मानो, ऐसे मुल्कों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जितना अब है उस वक्त नहीं था जब इनका सिक्योरिटी अपरेटस बहुत महदूद था। हिफाजत की तलाश में मुल्क हो या फ़र्द, उसे अपने अदम तहफ़्फ़ुज़, अपनी कमज़ोरी का एहसास उसी वक्त ज़्यादा होता है जब वो बहुत सा असलहा जमा कर चुकता है, क्योंकि दौलत, हिफाजत और शोहरत का जो सफ़र बहुत गुर्बत, बेअसले और बेनामी से शुरू हुआ था, अब वो इफरीत बन गया है। अब वो मुकाबले के बड़े मैदान को देख रहा है। अब कंट्रास्ट सामने है, जैसे काली दीवार पर सफ़ेद लकीर थोड़ी सी भी हो तो नुमायां हो जाती है। इसलिए बहुत पैसा कमा लेने वाले को ही अपनी गुर्बत का हकीकी एहसास होता है। बहुत असलहा जमा कर लेने वाले को ही अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ का ज़्यादा एहसास होता है। तुम लोगों ने एक ऐसी दौड़ दौड़ने की ठान ली है जिसमें जीत हो ही नहीं सकती, लेकिन इस चक्कर में तुम नौ इंसानी को ही नहीं, तमाम अनवा को ख़तरे में डाल के बैठे हो। तुम्हारी लालच, तुम्हारी ताकत और शोहरत की दौड़ ने समंदरों की मछलियों तक को जहरीला कर दिया है, हवाओं को ग्रीन हाउस गैसों से आलूदा कर दिया है, इंसानी हयात की हुर्मत को दाव पर लगा दिया है, बल्कि खुद उस ज़मीन को ख़तरे में घेर दिया है जो तुम्हारा घर है। तुम्हारा तर्ज अमल ये है कि दूसरी अनवा और दूसरे लोगों को मिटाओ, उनका खात्मा करो, ताकि तुम ताकतवर कहलाओ, फातेह नाम मिले, लोग कामयाब कहें। इंसान के बातिन की यही वो फाश गलती है जिसने इंसान को कायनात की ख़तरनाक तरीन नौ बना दिया है। फ़कीर कहता है, हिफाजत चाहिए तो झुकना है तहफ़्फ़ुज़, ख़तरे से आज़ादी चाहिए तो मिटना है आज़ादी। कभी तुमने देखा है, ज़ोरदार तूफ़ान आता है, बड़े दरख्त गिर जाते हैं मगर छोटे दरख्त और घास फूस बच जाता है। बड़े दरख्तों की जड़ें तक हिल जाती हैं मगर घास फूस की धूल मिट्टी तक उड़ जाती है और जड़ें भी मज़ीद मजबूत हो जाती हैं। वो दरख्त जो सीना तान कर तूफ़ान के सामने खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं, तूफ़ान को हराने की कोशिश करते हैं, वो गिर जाते हैं। और घास फूस और छोटे दरख्त जो बिछ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, झुक जाते हैं, मिट जाते हैं, तूफ़ान के हमराही हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। ज़िंदगी का भेद जानना चाहते हो, हयात का राज समझना चाहते हो, तो इन छोटे दरख्तों और घास फूस से पूछो। बड़े तनावर अकड़े दरख्तों के पास न जाओ। इन छोटे दरख्तों और घास फूस को बड़े से बड़ी आंधी उखाड़ नहीं पाती। आखिर क्या है इनका राज? इतने कमज़ोर, इतने नाजुक कि बिल्ली का पाँव ऊपर पड़ जाए तो टूट जाते हैं, मगर यही कमज़ोर घास फूस ऐसे तूफ़ानों की लपेट में आए और इनकी जड़ें भी न हिली, ज़रा सी इनकी जड़ होती है, जबकि दूसरी तरफ बड़े बड़े दरख्त की ज़मीन में कितनी गहरी जड़ें होती हैं, मगर तूफ़ानों में यकलख्त यूं गिरते हैं कि जड़ें तक बाहर आ जाती हैं। इन बड़े दरख्तों से आखिर क्या भूल हुई? इनसे एक ही भूल हुई, इन बड़े दरख्तों ने लड़ना चाहा, इन बड़े दरख्तों ने जीतना चाहा, इन बड़े दरख्तों ने तूफ़ान से जंग करने की ठान ली, जबकि छोटे मोटे दरख्त और घास के तिनके झुक गए, तस्लीम और रज़ा पर आ गए। उन्होंने कोई झगड़ा ना किया, कोई मज़ाहमत ना की, सरेंडर ही कर दिया। उन्होंने तूफ़ान को दुश्मन ही नहीं माना तो लड़ने का सवाल ही कहाँ उठता है। उन्होंने तूफ़ान की शिद्दत को भी प्यार से गले से लगा लिया। उन्होंने खेल समझा, जंग न समझी। जिस दिन तुम समझ गए कि ज़िंदगी जंग नहीं खेल है, तुम्हारे सारे सवाल खुद मर जाएंगे। तुमने ज़िंदगी को जंग बना लिया। अब हर काम में मकसद ढूंढते हो, हर काम को स्टेप समझते हो। आगे बढ़ने का एक स्टेप, जीत की तरफ एक और कदम, कामयाबी की तरफ एक और कदम। सोचो, तुम ज़्यादा खुश हो या बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं? बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी को खेल समझते हैं। सारा दिन खेलते हैं,
مگر اس کھیل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ بڑے والدین انہیں سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، کچھ کر لو، کچھ پڑھ لو، کچھ بن جاؤ۔ بھائی وہ کر رہے ہیں، وہ زندگی کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ میں بنے ہوئے ہیں، انہیں ان بننے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہیں۔ اور ہونے کے کھیل کا کیا مقصد؟ بچوں کو جب والدین کہتے ہیں کہ کھیلو مت، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، تو انہیں والدین کی لاجک سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ فطری طور پر نیچر کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہونا کافی ہے، ہونے کے لیے کچھ خاص کرنا، کہیں جانا، آگے بڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ زندگی سیکھنی ہو تو بچوں سے سیکھو، بڑوں کے پاس مت جاؤ زندگی سیکھنے۔ ہاں، ڈاکٹری، وکالت، پلمبری سیکھنے چلے جاؤ بڑوں کے پاس، اخلاق، الہیات چاہے سیکھنے چلے جاؤ مولوی، پنڈت، پادری کے پاس، مگر زندگی سیکھنے جانا ہو تو بچوں کے پاس جانا، یا ان کے پاس جو بڑے تو ہیں مگر بچوں جیسے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ گھاس کے تنکے آندھی کے آنے کو حملہ، چیلنج نہیں سمجھتے، وہ اسے راستہ دے دیتے ہیں، وہ اس سے کوآپریٹ کر جاتے ہیں۔ وہ طوفان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بہہ جاؤ، یہ لو راستہ، تم اور سے دیکھو، چھوٹے درخت تمہیں زیادہ طاقتور لگیں گے، بڑے درخت اندر سے کمزور تھے، انہیں آندھی خطرہ لگی، خطرہ کمزور کو زیادہ نظر آتا ہے، انہیں آندھی چیلنج لگی۔ کمزور کو ہر وقت ہی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اسے نگل نہ لے، کھا نہ جائے، طاقت نہ چھین لے، شہرت نہ چھین لے، حملہ نہ کر دے۔ جا کر دیکھو اقوام متحدہ کی بحثیں، ہمسایہ ملک اور دشمن ملکوں کی ہر حرکت کو اپنی سیکیورٹی کے لیے ملک خطرہ سمجھ کر چیخ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آندھی آتی ہے تو بظاہر طاقتور، تناور اور مضبوط درخت ڈر جاتے ہیں۔ بڑے درخت اندر سے کمزور ہوں گے، اس لیے وہ ڈر گئے، انہوں نے راستہ نہ دیا، طوفان کو قبول نہ کیا۔ ان کی انا کو لگا یہ عزت کا سوال ہے، ہم اتنے اونچے بڑے تناور درخت اور ایک طوفان سے ہار مان لیں۔ ہاں، ان کی عزت بڑی کمزور رہی ہوگی، انہوں نے یہ سوچا کہ طوفان ہمیں اکھاڑنے آیا ہے۔ دیکھا نہیں امریکہ نے ایک اسامہ کو، ایک صدام کو بھی اپنی طاقت کے لیے کتنا بڑا خطرہ مان لیا کہ لاکھوں زندگیاں لقمہ اجل بن گئیں۔ اس بات کو سمجھو، کوئی طوفان کسی کو اکھاڑنے نہیں آتا، وہ اپنی فطرت پر ہوتا ہے، وہ اپنے ہونے کے فرض کو نبھا رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو اکھاڑنے پچھاڑنے نہیں آتا۔ آندھی کو بڑے درخت سے کیا دشمنی ہوگی اور گھاس کے تنکوں سے کیا پیار ہوگا؟ آندھی تو اپنی ہی فطرت کا اظہار کرتی ہے، اسے کیا لینا ان درختوں سے؟ یہ اس کا رویہ ہے، یہ اس کے ہونے کا طرز ہے، بہنا اس کا طرز حیات ہے۔ وہ کسی کو توڑنے، اکھاڑنے، پچھاڑنے کے لیے نہیں بہتی، لیکن بڑے درختوں کے دل میں ضرور کوئی ڈر رہا ہوگا، ان کی عزت کا سوال ہوگا۔ لوگ ہنسی اڑائیں گے، کیا کہیں گے، ایک طوفان سے، معمولی سی آندھی سے ہم ہار گئے۔ انہوں نے طوفان کے فطری اظہار کو اپنے لیے چیلنج سمجھا اور بلا وجہ ہی چیلنج سمجھا۔ طوفان کسی کے لیے کوئی چیلنج نہیں تھا، بس وہ تھا۔ یہ درخت دنیا میں نہ ہوتے تو بھی طوفان ایسے ہی بہتا، اسے ان درختوں سے کیا لینا دینا تھا؟ جب یہ درخت نہیں تھے تب بھی طوفان بہتے تھے، آندھیاں چلتی تھیں، لیکن درخت کی اپنی انا آڑے آ گئی۔ درخت نے جانا میں جو اتنا طاقتور ہوں، تناور ہوں، یہ آندھی میرے لیے چیلنج ہے، لڑوں گا، جیت کر دکھاؤں گا۔ آندھی ٹوٹ کر رہے گی، مگر یاد رکھو کبھی کوئی آندھی نہیں ٹوٹتی، ہمیشہ درخت ہی ٹوٹتا ہے۔ زندگی نہیں بکھرتی، ہمیشہ انا ہی بکھرتی ہے۔ تسلیم و رضا نہیں مٹتا، انا اور غرور ہی مٹ کر رہتا ہے۔ اس لیے بڑے درخت ٹکراتے ہیں، اور جب ٹکراتے ہیں تو جڑیں تک ہل جاتی ہیں۔ یاد رکھو، جڑیں آندھی سے نہیں ہلتی، جڑیں طوفان سے نہیں ہلتی، جڑیں ٹکرانے سے ہلتی ہیں۔ درختوں کی ریزسٹنس، ان کی اپنی مزاحمت، ان کی خودکشی بن جاتی ہے۔
सोचो, जो आंधी छोटे छोटे से दरख्तों और घास के तिनकों तक को नहीं मिटा सकती, वो बड़े बड़े तनावर दरख्तों को कैसे गिरा पाती। बड़ा दरख्त गिरता है रेजिस्टेंस की वजह से, मज़ाहमत की वजह से, मुकाबले की वजह से, कोशिश और जद्दोजहद की वजह से, लड़ने की चाह की वजह से। फतह की लालच उसे गिराती है, जीतने की तमन्ना उसे मिटाती है, कामयाबी का ख्याल उसे ज़िवाल के पाताल में ले जाता है। ये जो तुम कहते हो तुम नाकाम हो, तुम्हें कामयाबी चाहिए, तुम ज़िवाल में हो रूज चाहिए, तुम हारे हुए हो जीत चाहिए, ये चाहत है तुम्हारा दुख, ये ख्वाहिश है तुम्हारा ज़िवाल। यही दिमाग के अंधेरे कमरे में बुनी गई साजिशें ही तुम्हारा बीपी, शुगर, हार्ट अटैक और कैंसर हैं। तुमने ज़िंदगी को जंग समझ लिया है और ख़ुद ज़रा बख्तर सिपाही बने फिर रहे हो। हर वक्त ख़तरे की बू सूंघते फिरते हो कि कहीं कोई घात लगा कर तो नहीं बैठा, कहीं कोई हमला आवर तो नहीं छुपा बैठा। तुम सोचते हो तुम लोगों से लड़ रहे हो, तुम सिचुएशन से लड़ रहे हो, नहीं, तुम ज़िंदगी से लड़ रहे हो, किसी और के होने से लड़ रहे हो। अपने होने से ज़्यादा तुम्हें दूसरे के होने का एहसास है, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी की लगामें दूसरे के हाथ में चली गई हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो लड़ के गिरता है वो दोबारा उठने की सलाहियत खो देता है, क्योंकि जो लड़ के गिरता है उसकी वो जड़ें ही टूट जाती हैं जो उसे फिर से उठा सकती थी। यही आंधियां छोटे पौधों को भी झुकाती हैं, सर निगों करती हैं, ज़मीन से मिला देती हैं, मगर वो लड़ के नहीं झुकते, जीत की कोशिश में नहीं ज़मीन को गले से लगाते, बल्कि तूफ़ान को रास्ता देने के लिए झुकते हैं, आजिज़ी से झुकते हैं, सरेंडर में झुकते हैं, इसलिए दोबारा उठाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें नहीं टूटती। और जब तूफ़ान आंधी गुजर जाता है तो वही ज़मीन से लगे छोटे पौधे फिर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं, वैसे के वैसे ज़िंदा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा तरोताज़ा, ज़्यादा खुश। ये आंधी के सामने सरापा तस्लीम हो जाना उन्हें और भी ज़िंदा कर जाता है। ये आंधी जाते हुए उनकी धूल मिट्टी भी उड़ा ले जाती है और फ्रेश कर जाती है। ये आंधी तो गोया उनके लिए गुस्ले सीहत बन जाती है। वो आंधी जो बड़े दरख्तों की दुश्मन साबित हुई थी, उनके लिए दोस्त बन जाती है। ये तूफ़ान उन्हें ज़िंदगी के कुछ और रंगों से आशना कर जाता है, ज़िंदगी के मानी बता जाता है। क्यों? क्योंकि तूफ़ान उनके लिए चैलेंज नहीं था, मुकाबला नहीं था, बल्कि ज़िंदगी का बस एक मोड़ था। और अब आंधी जा चुकी है और छोटे पौधे अपनी जगह पर खड़े हैं, और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ, ताकत के साथ खड़े हैं, ज़िंदगी के मज़ीद तजर्बों से भर के खड़े हैं। उनकी जड़ें तूफ़ान और मजबूत कर गया, क्योंकि ज़िंदगी का हर नया तजर्बा जड़ों को मजबूत कर जाता है। ये छोटे दरख्त आंधियों के बल पर और ज़्यादा तवाना हो गए और ज़्यादा मुसर्रत से भर गए। तूफ़ान इनका कुछ बिगाड़ता नहीं और बना जाता है। इसलिए फ़कीर कहता है, तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो झुकना सीखो, जीत चाहते हो तो मानना सीखो, कामयाबी चाहते हो तो तस्लीम और रज़ा को गले से लगा लो।